بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ کتاب ضیاء النبی جلد نمبر اول میں حضرت سلیمان فارسی کے بارے میں یوں بیان کیا گیا ہے۔ آپ ایران کے مشہور شہر اصفہان کے رہنے والے تھے۔ آپ کا والد اپنے شہر کا سردار تھا اور اپنے بیٹے سلمان سے بہت محبت کرتا تھا، یہاں تک کہ وہ انہیں ہر وقت اپنے گھر میں محبوس رکھتا تاکہ وہ ایک لمحے کے لیے بھی اس کی آنکھوں سے اوجھل نہ ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کا باپ اپنے دین کی تعلیم بھی آپ کو دیتا، یہاں تک کہ آپ کو اس فن میں کمال حاصل ہو گیا۔ ایک دن آپ کے باپ نے اپنی زمینوں کی خیرگیری کے لیے آپ کو اپنے ڈیرے پر بھیجا۔ راستے میں عیسائیوں کا ایک گرجا تھا۔ آپ اس کے پاس سے گزرے تو وہ اپنی عبادت میں مشغول تھے۔ یہ اندر چلے گئے۔ ان عیسائیوں کی دعائیں اور طریقہ عبادت انہیں بہت پسند آیا۔ وہ شام تک وہاں بیٹھے رہے، ان کو دیکھتے رہے، ان کی دعائیں اور تسبیحوں کو سنتے رہے۔ ادھر باپ ان کی وجہ سے بہت پریشان تھا۔ آپ کے باپ نے آپ کی تلاش میں ادھر ادھر آدمی بھیج دیے۔ جب آپ اپنے باپ کے پاس آئے، انہوں نے عیسائیوں کی عبادت کا تذکرہ کیا۔ باپ نے اس اندیشے سے کہ وہ اپنے آبائی دین کو چھوڑ نہ دے، اس کے پاؤں کو لوہے کی زنجیروں سے جکڑ دیا۔ ایک قافلہ وہاں سے شام کی طرف جا رہا تھا۔ یہ کسی طرح اس قافلے میں شامل ہو گئے۔ جب شام پہنچے تو وہاں ایک کنیسہ میں گئے۔ کنیسہ کے پادری کو اپنے حالات سے آگاہ کیا، وہاں اس کی خدمت میں رہنا شروع کر دیا۔ بڑے رنجیدہ خاطر ہوئے۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ لوگوں کو صدقہ کرنے کا حکم دیتا ہے، اور جب لوگ صدقہ لے کے اس کے پاس آتے ہیں تاکہ وہ غریبوں میں تقسیم کرے، وہ سارے مال کو اپنے پاس رکھ لیتا۔ جب وہ مر گیا تو حضرت سلیمان فارسی نے لوگوں کو بتایا ہمارے پادری کے یہ کرتوت تھے، اور 100 مٹکے جو سونے چاندی سے بھرے ہوئے تھے وہ تہہ خانے سے نکال کر ان کے حوالے کر دیے۔ لوگوں نے اس پادری کو سولی پر چڑھایا، اس پر سنگ باری کی، پھر جا کر اسے دفن کیا۔ اس کی جگہ ایک اور پادری کو مقرر کیا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں، اس کے بارے میں سلمان کہتے تھے کہ میں نے کوئی اور ایسا آدمی نہیں دیکھا کہ جو شوق سے 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہو۔ دنیا کی چاہت کا تو اس کے ہاں کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ کچھ مدت کے بعد وہ شخص فوت ہو گیا اور سلمان کو وصیت کی کہ وہ موصل میں فلاں شخص کے پاس چلا جائے اور اس کی اتباع کرے۔ حضرت سلیمان فارسی موصل پہنچے۔ یہ شخص بھی بڑا زاہد المفتی تھا اور آپ اس سے بڑے متاثر ہوئے۔ جب وہ مرنے لگا تو حضرت سلیمان فارسی نے ان سے پوچھا کہ آپ اس دنیا فانی سے رخصت ہو رہے ہیں، اب مجھے بتائیں کہ میں کس کی خدمت میں حاضری دوں؟ تو اس نے کہا کہ نصیبین میں ایک شخص ہے، اس کا وہی طریقہ ہے جو طریقہ ہمارا تھا، تم اس کے پاس چلے جاؤ۔ آپ موصل سے نصیبین پہنچے اور اس شخص کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ اس کی زندگی کی مہلت جب پوری ہو گئی تو آپ نے ان سے پوچھا کہ اب میں کس کا قصد ہوں؟ تو اس نے کہا، باخدا صرف ایک شخص ہے جو ہمارے راستے پر صدق کے دل سے غمزن ہے، وہ امور میں رہتا ہے، تم اس کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہاری صحیح طور پر رہنمائی کریں گے۔ حضرت سلیمان فارسی نصیبین سے امور پہنچے اور اس نیک خصلت شخص کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ اس کی زندگی بھی فانی تھی۔ اس کا بھی جب دنیا سے رخصتی کا وقت آیا تو آپ نے ان سے پوچھا کہ آپ بتائیں اب میں کدھر کا رخ کروں؟ اس نے کہا، باخدا میری نظر میں کوئی بھی ایسا آدمی نہیں ہے جس کے پاس جانے کا میں تمہیں حکم دوں، لیکن اب اس نبی کی ولادت کا زمانہ قریب آ گیا ہے جو ابراہیم کے دین کو دوبارہ زندہ کرے گا، اور ان کی ہجرت گاہ نخلستان میں ہے جو 2 جلے ہوئے میدانوں کے درمیان ہے۔ اگر تم وہاں پہنچ سکتا ہے تو وہاں پہنچ جا۔ اور اس نبی منتظر کی چند نشانیاں یہ ہیں کہ وہ صدقہ نہیں کھاتا لیکن ہدیہ کھا لیتا ہے، اور اس کے 2 کندھوں میں اپنی نبوت کا نشان ہے، جب تم دیکھو گے تو پہچان لو گے۔ حضرت سلیمان فارسی کہتے ہیں کہ ہم نے اس شخص کو دفن کیا اور بنی کلب کے تاجروں کا ایک قافلہ وہاں سے گزر رہا تھا۔ میں نے ان کے وطن کے بارے میں پوچھا، انہوں نے بتایا کہ ہم فلاں جگہ کے رہنے والے ہیں۔ میں نے انہیں کہا کہ اگر تم مجھے اپنی سرزمین میں پہنچا دو تو میں تمہیں یہ گائیں اور بکریاں دے دوں گا۔ وہ اس بات پر راضی ہو گئے۔ وہ انہیں لے کر وادی القریٰ پہنچے، لیکن انہوں نے مجھ پر ظلم کرنا شروع کر دیا، مجھے اپنا غلام بنا کر وادی القریٰ کے یہودیوں کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ باخدا وہاں میں نے نخلستان دیکھا اور میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ شاید یہ وہی علاقہ ہے جس کے بارے میں اس راہب نے مجھے بتایا تھا۔ کچھ عرصہ بعد اس یہودی نے مدینہ طیبہ کے ایک یہودی کے ہاتھ مجھے فروخت کر دیا۔ وہ مجھے لے کر مدینہ طیبہ آیا۔ جو ہی میں نے اس شہر کو دیکھا تو میں نے پہچان لیا اور میں اپنے مالک کا غلام بن کر وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کرنے لگا۔ مجھے معلوم ہوا کہ مکہ میں ایک نبی مبعوث ہوا ہے۔ میں غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، اپنی مرضی سے وہاں جا نہیں سکتا تھا۔
یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا پیارا رسول مکہ سے ہجرت کر کے قبائل میں تشریف ہوا، اور ایک روز میں اپنے مالک کے نخلستان میں کھجوروں کے درختوں کی خدمت میں مصروف تھا۔ میرے مالک کا چچا آزاد بھائی آیا اور کہنے لگا کہ ستیہ ناس، یہ لوگ اس مسافر کے ارد گرد جمع ہو گئے ہیں جو مکہ سے ترک وطن کر کے اس قبائل میں آیا ہے، اور اس کے بارے میں لوگوں کا خیال ہے کہ وہ نبی ہے۔ جب میں نے یہ بات سنی تو مجھ پہ کپکپی طاری ہو گئی۔ میں کھجور کے درخت سے چڑھا ہوا تھا، مجھے یہ اندیشہ تھا کہ کہیں میں اپنے مالک کے اوپر نہ گر جاؤں، اسی لیے میں اترا۔ میں نے پوچھا کہ تم کیا کہہ رہے تھے؟ میرے مالک نے مجھے زور سے تھپڑ دیا۔ تجھے اس بات کا کیا واسطہ؟ تم اپنے کام سے کام رکھو۔ میں نے کہا میرا اس خبر سے کوئی واسطہ نہیں ہے، لیکن میں نے یہ بات سنی تو میں نے سوچا کہ کیا یہ بات سچی ہے، تو میں اس بات کی تصدیق کرنے کے لیے پوچھ رہا تھا۔ ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا۔ آپ اپنے ایک نیاز مند کے جنازے کے سلسلے میں بقیہ شریف میں تشریف فرما تھے۔ میں پیچھے مڑتا کہ میں پشت مبارک پر ختم نبوت کا مشاہدہ کروں۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دیکھا کہ میں پیچھے سے گھوم کر آیا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پشت مبارک پر پڑی چادر کو اٹھا لیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان ختم نبوت کو میں نے دیکھ لیا، جس طرح میرے راہب نے مجھے بتایا تھا، تو میں اپنے جذبات کو قابو نہ کر پایا، تو میں نے فوراً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دینا شروع کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ادھر آؤ۔ میں اٹھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا تو اپنی پوری داستان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی۔ یہ واقعہ آپ نے حضرت ابن عباس کی خدمت میں بیان کیا اور فرمایا کہ اے ابن عباس، جس طرح میں نے اپنی پوری داستان آپ کو سنائی، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش کے مطابق میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابیوں کو بھی اس بات کی مکمل تصدیق بیان کر دی ہے۔ اور پھر اسی طرح حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وسلم پر ایمان لائے اور ساری کی ساری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وقف کر دی۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت سارے معجزات سے نوازا۔ آپ نے ہر مخلوق پر حکومت کی اور ہر کسی کی زبان سمجھی۔ اس کے بارے میں ایک علیحدہ سی ویڈیو بناؤں گا۔ تو دوستو، اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اس چینل پہ نئی ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل آئیکن میں بھی پریس کر دیں تاکہ آپ ہماری ہر ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ تو دوستو، آج کے لیے اللہ حافظ، انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔